آج ہم ایک ایسی خبر پر بات کر رہی ہیں جو یورپ میں رہنے والے بہت سے تارکین وطن، خاص طور پر مسلمانوں کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ جی ہمارے سامنے ایک یوٹیوب ویڈیو کا تجزیہ ہے جس میں یونان یعنی گریس کی حکومت کے ایک بڑے فیصلے پر بات کی گئی ہے، اور وہ فیصلہ ہے غیر قانونی طور پر قائم کی گئی مساجد کو بند کرنے کا۔ جی اور یہ خبر بظاہر تو بہت سیدھی لگتی ہے، لیکن اس کی کئی تہیں ہیں۔ ایک طرف کمیونٹی کی اپنی مذہبی ضرورتیں ہیں اور دوسری طرف اس ملک کے قانون ہیں جہاں وہ رہ رہے ہیں۔ بالکل۔ ان دونوں کے درمیان توازن قائم کرنا ہمیشہ سے ایک بڑا، آپ کہہ لیں، چیلنج رہا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی مسئلے کی گہرائی میں اتریں گے، صرف خبر نہیں بتائیں گے بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اور سب سے اہم، کمیونٹی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ جی تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ یونان میں ہوا کیا؟ حکومت نے اچانک اتنی بڑی تعداد میں مساجد یا کہہ لیں عبادت گاہوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ بنیادی وجہ، جیسا کہ ویڈیو میں صاف بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تمام جگہیں غیر قانونی طور پر قائم کی گئی تھیں۔ غیر قانونی؟ جی، اب جب ہم مسجد کہتے ہیں تو ذہن میں ایک مینار اور گنبد والی عمارت آتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ لیکن یہاں زیادہ تر کیسز میں ایسا نہیں ہے۔ یہ اکثر کسی گھر کا تہہ خانہ ہوتا ہے، کوئی خریدی ہوئی دکان یا کوئی پرانا گودام جسے عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ باقاعدہ مقصد کے لیے تعمیر شدہ مسجدیں نہیں ہیں، بلکہ پہلے سے موجود جگہوں کو عبادت کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس میں غیر قانونی کیا ہے؟ اگر جگہ اپنی ہے تو استعمال بھی اپنی مرضی کا ہونا چاہیے، ہے نا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سوچ کا ایک فرق آتا ہے۔ اچھا۔ یورپ میں آپ اپنی ذاتی ملکیت کو بھی ہر مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلب؟ ہر علاقے کی زوننگ ہوتی ہے، رہائشی علاقہ الگ، کمرشل علاقہ الگ، صنعتی الگ۔ آپ ایک رہائشی گھر میں اچانک فیکٹری نہیں کھول سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اسے بغیر اجازت کمیونٹی سینٹر یا عبادت گاہ بھی نہیں بنا سکتے۔ ان تمام جگہوں کے لیے مقامی کونسل سے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی ہے، اور ان مساجد کے کیس میں ایسی کوئی اجازت نہیں لی گئی تھی۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کیا انہیں قوانین کا علم نہیں ہوتا، یا وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں؟ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ ماخذ کے مطابق اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ کچھ لوگوں کو واقعی قانون کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر یہ ایک ذہنیت کا مسئلہ ہے۔ ذہنیت کا؟ جی، وہ اپنے آبائی ممالک جیسے پاکستان یا بنگلہ دیش کی عادت کے زیر اثر ایسا کرتے ہیں۔ وہاں اکثر مسجد یا مدرسہ بنانے کے لیے قانونی اجازت کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ ایک سوچ ہوتی ہے کہ اللہ کا نام لینے کے لیے ایک ایسی اجازت، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ وہ اسی سوچ کے ساتھ یورپ میں بھی کام شروع کر دیتے ہیں، یہ بھول کر کہ یہاں 1 انچ زمین کا حساب رکھا جاتا ہے اور ہر چیز قانون کے دائرے میں ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ذہنیت کا مسئلہ ہے، یا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یورپ میں قانونی طریقہ کار اتنا مہنگا، لمبا اور مشکل بنا دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے شارٹ کٹ لینے پر ایک طرح سے مجبور کرتا ہے؟ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے اور بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ قانونی راستہ آسان ہرگز نہیں ہے، اس پر ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، جب کام کی بنیاد ہی غلط رکھی جائے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یہ شارٹ کٹ وقتی طور پر تو آسان لگتا ہے، لیکن آخر میں پوری کمیونٹی کے لیے ایک بڑے مسئلے کا سبب بنتا ہے۔ صحیح۔ جس ملک کے قانون کو آپ پہلے دن سے توڑ رہے ہیں، وہاں آپ اپنی کمیونٹی کا مثبت امیج کیسے بنا سکتے ہیں؟ بالکل۔ اور ذرائع سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف یونان تک محدود نہیں، بلکہ یہ پورے یورپ میں پھیلا ہوا ہے۔ جی، اور یہیں پر معاملہ اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ یونان میں جو ہوا وہ غیر قانونی تعمیر یا جگہ کے غلط استعمال کا کیس ہے، لیکن اس سے پہلے جرمنی میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو اس مسئلے کی ایک اور شکل دکھاتے ہیں۔ وہاں ایک غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی مسجد کو گرانے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ وہ قانونی تقاضے پورے نہیں کر سکی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلے کے 2 الگ الگ قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو وہ جگہیں جن کی بنیاد ہی غیر قانونی ہے، جیسا یونان میں ہوا، اور دوسری قسم کیا ہے؟ بالکل، دوسری قسم اور بھی زیادہ سنگین ہے،
जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में एक मस्जिद को सील कर दिया गया जो कानूनी तौर पर बनी हुई थी। अच्छा, कानूनी तौर पर बनी हुई मस्जिद को? जी, इमारत बिल्कुल लीगल थी, तमाम इजाज़तें मौजूद थीं, लेकिन इल्ज़ाम ये था कि उसके अंदर गैर कानूनी सरगर्मियां हो रही थीं। एक मिनट, ये तो बहुत अहम फ़र्क है। यानी इजाज़त मिल जाना ही काफ़ी नहीं, उसके बाद भी आप पर नज़र रखी जाती है। ये गैर कानूनी सरगर्मियां कैसी हो सकती हैं? ये तो बहुत मुबहम सी बात है। बिल्कुल, और इसीलिए ये मामला ज़्यादा हसास है। इसकी आड़ में तो किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है। जी, हुक्काम के मुताबिक गैर कानूनी सरगर्मियों में नफरत अंगेज़ तकारीर, इंतहा पसंदी पर मबनी मवाद की तकसीम या मशकूक माली लेन देन या ऐसी सियासी सरगर्मियां शामिल हो सकती हैं जो मुल्क के कानून से टकराती हों। अब इसमें कितना सच है और कितना बहाना, ये एक अलग बहस है, लेकिन इससे ये उसूल वाज़े होता है कि कानूनी हैसियत हासिल करने के बाद भी आपको हर कदम पर कवानीन की पासदारी करनी पड़ती है। वाह, यानी पहले तो मस्जिद बनाने की इजाज़त लेना ही एक पहाड़ चढ़ने के बराबर है, और अगर इजाज़त मिल भी जाए तो फिर उसको चलाना एक अलग इम्तिहान है। जी बिल्कुल। तो फिर कानूनी तरीके से मस्जिद बनाने का अमल है क्या? ज़राए इसके बारे में क्या बताते हैं? ज़राए के मुताबिक ये एक इंतहाई तवील और सब्र आज़मा काम है। मकामी कौंसिलें महीनों बल्कि अक्सर सालों तक दरखास्तों का जायज़ा लेती हैं। वो हर छोटे बड़े पहलू पर गौर करती हैं। मसलन किन चीज़ों पर एतराज़ हो सकता है? हर चीज़ पर। सबसे पहले तो पार्किंग। क्या इतनी जगह है कि तमाम नमाजी अपनी गाड़ियां पार्क कर सकें, या वो सड़क पर पार्किंग करके ट्रैफिक में खलल डालेंगे? फिर शोर का मसला। अच्छा, क्या अजान या दीगर सरगर्मियों से पड़ोसियों को तकलीफ तो नहीं होगी? इमारत का डिज़ाइन कैसा है? क्या वो आसपास के माहौल से मुताबिकत रखता है? माखिज में एक शख्स की मिसाल दी गई जिसे अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी को कम्युनिटी सेंटर में बदलने की इजाज़त महीनों तक नहीं मिली। अच्छा, क्यों? कौंसिल ने कभी कहा पार्किंग का मसला है, और जब उसने पार्किंग का हल निकाला तो एक नया एतराज़ लगा दिया कि करीब एक मुर्दा खाना यानी फ्यूनरल होम है, और यहाँ लोगों के आने जाने से वहाँ आने वाले गमज़दा लोग डिस्टर्ब होंगे। मुर्दा खाना? संजीदगी से? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो सिर्फ कोई न कोई बहाना ढूंढ रहे थे मना करने के लिए। ऐसा महसूस होता है, और अक्सर ऐसा होता भी है। यही वो मकाम है जहाँ सिर्फ कानूनी कागजात पूरे करना काफ़ी नहीं रहता। तो फिर क्या ज़रूरी है? यहाँ मकामी कम्युनिटी के साथ अच्छे ताल्लुकात और उनका एतमाद जीतना सबसे ज़रूरी हो जाता है। और ज़राए में इसकी कोई कामयाब मिसाल भी दी गई है? जी, वीडियो में अहमदी और तुर्क कम्युनिटीज़ की मिसाल दी गई है, जिन्होंने कई जगहों पर कानूनी तौर पर बड़ी और खूबसूरत मसाजिद तामीर की हैं। अच्छा, उन्होंने कैसे किया ये? इसकी वजह यह है कि वो काम शुरू करने से सालों पहले मकामी आबादी के साथ ताल्लुकात बनाते हैं। वो खैराती काम करते हैं, मकामी तकरीबात में हिस्सा लेते हैं, अपने पड़ोसियों से मेलजोल रखते हैं। वो इखलाकी तौर पर एक ऐसा मुस्बत नमूना पेश करते हैं जिससे लोगों को यकीन हो जाता है कि मस्जिद बनने से उनके लिए कोई मसला नहीं होगा, बल्कि ये कम्युनिटी के लिए एक अच्छी चीज़ साबित होगी। वो ये साबित करते हैं कि मस्जिद अमन का पैगाम देगी, ना कि तकलीफ का बायस बनेगी। लेकिन जब उसके बरक्स होता है, जब जगहें बगैर इजाज़त बना ली जाती हैं, जैसा कि यूनान में हुआ, तो मकामी लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा होता है? ज़ाहिर है वो खुश तो नहीं होते होंगे। बिल्कुल नहीं। पड़ोसी सबसे पहले शिकायत करते हैं। अच्छा, उन्हें शोर शराबे, ट्रैफिक जाम और लोगों के हुजूम से मसला होता है। माखिज के मुताबिक एक आम शिकायत यह है कि लोग ख़ास तौर पर जुमे की नमाज के बाद बाहर गली में टोलियों की शक्ल में खड़े होकर ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं। हाँ, गप्पे लगाते हैं। जी, उनके लिए ये एक आम बात हो सकती है, लेकिन मकामी आबादी के लिए ये उनके सुकून में खलल डालने के बराबर है। उनके लिए ये एक गैर मामूली सरगर्मी होती है जिससे वो खुद को गैर महफूज या परेशान महसूस करते हैं। तो ये एक तरह का समाजी टकराव बन जाता है। मतलब कम्युनिटी खुद को खुशामदीद महसूस नहीं करती, इसलिए वो अलग थलग होकर अपनी जगह बना लेती है। जी, फिर उस जगह की वजह से मुकामी लोगों से और ज़्यादा टकराव पैदा होता है, जिससे कम्युनिटी और ज़्यादा नापसंदीदा महसूस करती है। ये तो एक ना ख़त्म होने वाला चक्कर है। आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। और फिर जब हुक्काम इस गैर कानूनी जगह के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये सिर्फ उन चंद लोगों के खिलाफ नहीं होती जिन्होंने वो जगह बनाई, बल्कि इसका मनफी असर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी पर पड़ता है और मीडिया में उनकी साख्त ख़राब होती है।
قوانین کی سختی کو سمجھانے کے لیے ماخذ میں ایک بہت ہی دلچسپ ذاتی واقعہ بھی سنایا گیا ہے۔ یہ کسی مسجد کا نہیں بلکہ ایک دفتر میں لگے دروازے کا معاملہ تھا۔ جی، یہ ایک بہترین مثال ہے جو یورپ کے قانونی ڈھانچے کی ذہنیت کو واضح کرتی ہے۔ بتائیے ذرا۔ یہ ایک دیوار میں ایک اضافی دروازہ لگوا دیا۔ انہیں لگا کہ بھئی یہ ان کی اپنی پراپرٹی ہے، اندر کا معاملہ ہے، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ کچھ دن بعد ایک شخص ان کے دفتر کی باہر سے تصویریں کھینچ رہا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے، تھوڑا عجیب بھی لگا۔ اس کے فوراً بعد انہیں کونسل کی طرف سے ایک خط موصول ہوا۔ خط میں صاف لکھا تھا کہ آپ نے دروازہ غیر قانونی طور پہ لگایا ہے اور آپ کے پاس 2 آپشن ہیں۔ اچھا۔ یا تو فوری طور پر اس دیوار کو اس کی اصلی حالت میں بحال کریں، ورنہ کونسل یہ کام خود کروائے گی اور اس کا خرچہ جو کہ 5000 پاؤنڈ ہوگا آپ سے وصول کرے گی۔ 5000 پاؤنڈ؟ صرف ایک اندرونی دروازہ لگانے کا جرمانہ؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، وہ تو ان کی اپنی ہی ملکیت تھی۔ بالکل۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کتنے سخت ہیں۔ ان کے لیے ملکیت آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن عمارت کے ڈھانچے میں کوئی بھی تبدیلی پورے نظام کے تحت ہوتی ہے۔ یعنی ہر کام کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے؟ جی، باقاعدہ نقشہ پاس کروانا پڑتا ہے۔ وہ کسی بھی غیر قانونی تبدیلی کو برداشت نہیں کرتے، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ یہ واقعی ایک طاقتور مثال ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر ایک چھوٹے سے دروازے پر اتنی سختی ہے تو ایک پورے گھر یا دکان کو عبادت گاہ میں تبدیل کرنا ان کی نظر میں کتنا سنگین معاملہ ہوگا۔ بالکل، اور اس کا مقصد صرف سختی دکھانا نہیں بلکہ ایک منظم معاشرے کو قائم رکھنا ہے جہاں ہر چیز قانون کے دائرے میں ہو۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر آج ایک دروازے پر رعایت دی تو کل لوگ پوری عمارت ہی بدل دیں گے۔ تو آخر میں ان سب باتوں کو جوڑتے ہیں۔ جب یونان میں ایسی مساجد بند ہوتی ہیں یا جرمنی میں کوئی مرکز سیل ہوتا ہے تو اس کا فوری اور لمبے عرصے تک کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کے بہت گہرے اور منفی نتائج نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا اور فوری نتیجہ تو یہ ہے کہ جب یہ خبریں اخبارات اور سوشل میڈیا پر آتی ہیں کہ فلاں جگہ غیر قانونی مسجد پکڑی گئی، تو اس سے اسلام اور مسلمانوں کی مجموعی ساخت کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ ایک عمومی تاثر یہ بنتا ہے کہ مسلمان قوانین کا احترام نہیں کرتے، کہ وہ اپنے الگ اصول چلانا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، اور جس شخص کے نام پر وہ جگہ ہوتی ہے اسے بھاری جرمانے اور قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور کمیونٹی کے اندر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کمیونٹی کے اندر بھی مایوسی اور غصہ پھیلتا ہے۔ عبادت کی ایک جگہ چھن جاتی ہے اور وہ خود کو مظلوم سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن ماخذ کا جو بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں یا اسلام کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز ہی قانونی اور شفاف طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ اور افسوسناک لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی کے لیے ایک جگہ بنانے کی کوشش اکثر اچھی نیت کے ساتھ صرف اکٹھے ہو کر عبادت کرنے کے لیے آخر میں اسی کمیونٹی کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے۔ جی، یہ ان تمام منفی خیالات کو تقویت دیتی ہے جن کے خلاف وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کہ وہ مقامی ثقافت اور قوانین کا احترام نہیں کرتے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے۔ وہ شارٹ کٹ، وہ وقتی آسانی ایک لمبے عرصے کا عذاب بن جاتی ہے۔ غیر قانونی کام سے ساخت بنتی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتی ہے۔ مشکل ضرور ہے لیکن عزت کا راستہ وہی ہے۔ جی، قانونی راستہ مشکل ضرور ہے لیکن وقار کا راستہ وہی ہے۔ آج کی گفتگو سے یہ بالکل واضح ہے کہ آپ جس ملک میں بھی رہیں اس کے قوانین کا احترام کرنا پہلی ترجیح ہونی چاہیے، خاص طور پر جب معاملہ صرف آپ کی ذات کا نہ ہو بلکہ پوری کمیونٹی کی نمائندگی کا ہو۔ جی، یہ صرف ایک قانونی نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور سماجی ذمہ داری بھی ہے۔ جب آپ ایک معاشرے کا حصہ بنتے ہیں تو اس کے اصول و ضوابط کو اپنانا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف آپ محفوظ رہتے ہیں بلکہ آپ کی کمیونٹی کا وقار بھی بلند ہوتا ہے اور آپ میزبان معاشرے میں بہتر طریقے سے ضم ہو پاتے ہیں۔ جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرنے میں انفرادی ذمہ داری زیادہ اہم ہے یا کمیونٹی کی سطح پر قیادت کا کردار؟ اور یہ کہ کس طرح تارکین متن کمیونٹیز اپنے لوگوں کو میزبان ممالک کے قوانین اور سماجی توقعات کے بارے میں بہتر طور پر تعلیم دے سکتی ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل،
ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین.